عالمی مقابلے حسن میں حصہ لینے کے لیے حیدرآباد آنے والی حسیناؤں نے ناگرجنا ساگر ڈیم پر تصویر کشی کی۔ حیدرآباد میں منعقد ہو رہے عالمی مقابلے حسن میں حصہ لینے کے لیے دنیا کی مختلف ممالک سے حیدرآباد آنے والی حسیناؤں نے ناگرجنا ساگر ڈیم پہنچ کر خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھایا۔ حسیناؤں نے بدھا ونم پارک کا مشاہدہ کیا اور تقریباً 22 حسینائیں ناگرجنا ساگر پہنچی اور انہوں نے محکمہ سیاحت کے گیسٹ ہاؤس میں کچھ دیر آرام کیا اور پھر وہ ناگرجنا ساگر ڈیم پہنچی جہاں پر انہوں نے تصویر کشی کی۔ AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی پریزیڈنٹ AIMIM کی ہدایت پر کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے گولکنڈہ، چھوٹا بازار، صالح نگر، کانچا، دھانکوٹا، حکیم پیٹ، KGN اردو میڈیم جیا اسکول اور گورنمنٹ اسکول کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے NP4 پائپ لائن، سیوریج لائن، باکس ڈرین اور نئی واٹر لائنز کی تنصیب کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ دریں اثنا انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ ترقیاتی کاموں کو تیزی سے انجام دیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر محمد نصیر الدین، وجیہ الزماں ہارون فرحان کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے سوشل میڈیا پر ان کے BRS چھوڑنے سے متعلق گشت کر رہی خبروں کی تردید کی اور واضح کیا کہ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ سابق وزیر وسیدی پیٹ کے MLA ہریش راؤ نے منگل کو تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ان کے BRS چھوڑنے سے متعلق گشت کر رہی خبروں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ بھارت راشٹریہ سمیتی سے ہی جڑے رہیں گے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں اور اب بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ KCR ان کے صدر ہیں اور وہ KCR کی ہی پیروی کریں گے۔ سابق وزیر نے کہا کہ اگر پارٹی کی قیادت KTR کو سونپی جاتی ہے تو اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ایک کارکن کے طور پر وہ ہمیشہ پارٹی کے فیصلے اور KCR کے فیصلے کا احترام کرتے رہیں گے۔ دریں اثنا انہوں نے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے کانگریس پر اعتماد کیا تھا انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ لوگ اب KCR کا انتظار کر رہے ہیں۔ سابق وزیر نے یقین ظاہر کیا ہے کہ جب بھی ریاست میں انتخابات ہوں گے تو بھارت راشٹریہ سمیتی برسر اقتدار آئے گی۔ عازمین حج کا 7واں قافلہ تلبیہ کی گونج میں حج ہاؤس نامپلی سے روانہ۔ عازمین کی روانگی کے وقت حج ہاؤس کی عمارت لبیک اللہم لبیک کی اجتماعی صداؤں سے گونج اٹھی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے عازمین حج کا 7واں قافلہ تلبیہ کی گونج میں حج ہاؤس نامپلی سے روانہ ہوا۔ قافلے میں 279 عازمین شامل تھے۔ عازمین حج کے رخصتی کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی اجتماعی صدائیں گونج اٹھی، جس سے ایک ایمان افروز منظر دیکھنے کو ملا۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا خسرو پاشا، حافظ پیر خلیق احمد، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تلنگانہ نے عازمین کی بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ قبل ازیں عازمین سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی صدر نشین نے بتایا کہ اب تک 1957 عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے عازمین حج کو کہا ہے کہ وہ اس مقدس سفر کے دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آداب کو ملحوظ رکھیں، صبر و تحمل سے کام لیں اور کسی بھی قسم کی بے ادبی و شکایات سے اجتناب کریں۔ عازمین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ واپسی پر اپنے ساتھ سونے کے زیورات اور الیکٹرانک وغیرہ لانے سے گریز کریں، بصورت دیگر انہیں کسٹمز میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ عازمین کی روانگی کے موقع پر ان کے اہل خانہ، حج کمیٹی کے عہدیداران و دیگر دیکھے گئے بہت سے لوگ اپنے عزیزوں کو الوداع کہتے ہوئے جذبات سے مغلوب نظر آئے۔ حافظ پیر خلیق احمد، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تلنگانہ، مفتی یونس قاسمی کریم نگر نے حج اور حج کی سعادت پر بیان کیا، جبکہ مفتی الیاس احمد قاسمی، رکن تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے اس موقع پر دعا کا اہتمام کیا۔ خواجہ کلیم الدین، صدر جمعیت علماء تلنگانہ نے
تقریب کے اختتام پر دعائیں کی۔ محمد مجیب، محمد لئیق، اراکین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی، عرفان شریف، AEO حج کمیٹی، خواجہ نصیر الدین و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے۔ ولی عہد شہزادہ سلمان بن محمد نے امریکی صدر کا استقبال کیا۔ مشرق وسطیٰ کے 4 روزہ اہم دورے کا آغاز کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ ولی عہد شہزادہ سلمان بن محمد نے امریکی صدر کا استقبال کیا۔ شاہی محل پہنچنے پر دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ چوق و چوبند دستے نے امریکی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکی صدر گھوڑ سواروں کے اثار میں رائل پیلس پہنچے، جہاں پر ان کا خیر مقدم کیا گیا اور عربی قہوہ پیش کیا گیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی بند کمرے میں ملاقات ہوئی ہے اور اطلاعات کے مطابق دونوں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد یہ امریکی صدر کا پہلا بڑا بین الاقوامی دورہ ہے۔ وہ اس دورے میں قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ AIMIM یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے رن بازار اور دبیر پورہ ڈویژن میں نالوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے MLA جعفر حسین معراج نے منگل کو رین بازار اور دبیر پورہ ڈویژن کے مختلف نالوں بشمول گنگا نگر نالہ، مرغی نالہ، لندن برج نالہ و دیگر کا تفصیلی معائنہ کیا اور عہدیداروں کو موسم برسات سے قبل تمام تر اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ MLC مرزا ریاض الحسن آفندی، رین بازار کے کارپوریٹر واسع الدین، دبیر پورہ کے کارپوریٹر علمدار والا جاہی، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ آصف جاہ صاحب نواب میر عثمان علی خان بہادر کی 59ویں برسی کے موقع پر مسجد جودی کنگ کوٹی میں واقع شاہی مقبرے پر چادر گل پیش کی گئی۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آصف جاہ صاحب نواب عثمان علی خان بہادر کی 59ویں برسی 13 مئی کو منائی گئی۔ شاہی مقبرہ اندرون مسجد جودی کنگ کوٹی میں قرآن خوانی، قصیدہ برد شریف کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں آصف جاہ صاحب کے مزار پر غلاف تبدیل کیا گیا اور چادر گل پیش کرنے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ دیگر زائرین کے لیے دوپہر 12 بجے تک رات 9 بجے شاہی مقبرہ کھلا رکھا گیا ہے۔ MA فیض خان، رکن اوقاف کمیٹی HEH دا نظام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نانا نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے نانا نگر جنکشن سے ٹولی چوکی فلائی اوور تک جاری خوبصورتی کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور کاروان کے MLA قاسم محی الدین کی ہدایت پر نانا نگر کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے GHMC کے ڈپٹی EE رام کرشنا اور AE ادے کے ہمراہ نانا نگر جنکشن سے ٹورے چوکی فلائی اوور تک جاری خوبصورتی کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ خوبصورتی کے کاموں کے ایک حصے کے طور پر تمام ڈائیورٹرز، سائڈ گریڈز اور فٹ پاتھ پر پینٹنگ کی گئی ہے اور گڑھوں کی بھی مرمت کرتے ہوئے ملبے کو صاف کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے آخری نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کی 59ویں برسی کے موقع پر 7ویں نظام خانزادہ ایسوسی ایشن کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آصف جاہ صاحب نواب عثمان علی خان بہادر کی 59ویں برسی کے موقع پر 7ویں نظام خانزادہ ایسوسی ایشن کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 7ویں نظام خانزادہ ایسوسی ایشن کے صدر نواب حیدر علی مسقطی اور ان کے فرزند نواب یوسف مسقطی نے اس موقع پر مسجد جودی کنگ کوٹی میں واقع شاہی مقبرے پر چادر گل پیش کی اور حیدرآباد کے آخری نظام کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ نواب یوسف صفدر مسقطی اور ایسوسی ایشن کے دیگر اراکین موجود تھے۔
Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. साइबराबाद पुलिस ने 310 मोबाइल फ़ोन्स को बरामद किया जिनकी मालियत 95 लाख रुपए है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान इन सेल फोन्स की चोरी की गई थी या फिर ये सेल फोन्स गुम हो गए थे। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने दीगर शोबेजात के साथ मिलकर CIER पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इन फ़ोन्स को बरामद किया। बाद अज़ां ये फ़ोन्स साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िदा एक तक़रीब में उनके हक़ीक़ी मालिकीन के हवाले कर दिए गए। शहर के कई इलाकों में कल रात बारिश हुई। कुकटपल्ली, KPHP कॉलोनी, बारानगर, अमीरपेट, सनत नगर, सोमाजीगुड़ा और दीगर इलाकों में बारिश हुई। मथुरा नगर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, बोराबंडा और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर की वापसी के मुतालबे के सिवा जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ तकरीबन 100 घंटे के फ़ौजी तसदुम को रोकने के लिए जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने हिंदुस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी की सताइश की और पहलगाम दहशतगर्द हमले में बर्बरियत की मज़म्मत की। मोदी ने इस हमले में 26 हलाकतों पर कर्ब का इजहार किया जिनमें बेशतर शहरी थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की शैतानियत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तकाज़ा करती है। तेलंगाना हुकूमत ने संदीप कुमार सुल्तानिया को फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। के रामाकृष्ण राव की जगह उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि रामाकृष्ण राव को हुकूमत ने तेलंगाना का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं के आज शाम पुराने शहर में हेरिटेज वॉक के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। पुलिस ने चारमीनार के करीब बाज़ दुकानत को भी बंद कर दिया है। आज शाम ये हेरिटेज वॉक होने वाली है। दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक ये ट्रैफिक पाबंदियाँ आयद रहेंगी। मदीना, चारमीनार, शालीबंडा और किलवत की सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। आलमी मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो हसीनाएँ हैदराबाद आई हुई हैं उनकी बड़ी तादाद नागार्जुन सागर डैम पहुंचकर खूबसूरत नज़ारों से महसूस हुई। इन हसीनाओं का रिवायती कबायली रक़्स के साथ इस्तकबाल किया गया जिन्होंने बुद्धावनम पार्क का मुशाहिदा भी किया। तकरीबन 22 हसीनाओं ने नागार्जुन सागर पहुंचने के बाद महकमे सयाहत के गेस्ट हाउस में कुछ देर तौक़ुफ़ किया और फिर डैम पहुंचकर इसका मुआयना किया। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में कारोबारी मखासिमत की बिना पर बरसरेआम एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मेडचल से ताल्लुक़ रखने वाले 38 साला सैयद सिद्दीक मेडचल, कोमपल्ली और उसके अतराफ के इलाकों में लगाए जाने वाले बाज़ारों में ताजिरों को काफ़ी अरसे से चार्जिंग लाइट्स सप्लाई करने का काम करते थे। हाल ही में उन्होंने दीगर इलाकों में भी सरबराही का काम शुरू किया जिस पर उन्हें इस इलाके में कारोबारी सरगर्मियां बंद करने की धमकियां दी गई थी, जिस पर जान से मारने का भी उन्हें इंतबा दिया गया था। मुलजिम अहमद ने भी हाल ही में चार्जिंग लाइट्स का कारोबार शुरू किया था। इसी कारोबारी मखासिमत के नतीजे में सिद्दीक को धमकियां दी जा रही थी। इस सिलसिले में सिद्दीक ने मेडचल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस पर पुलिस ने हमलावर अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम मामला फहमी और मुकदमे से दस्तबरदारी के लिए सिद्दीक पर दबाव डाल रहा था। बाद अज़ां मुलजिम अहमद ने अपने भाई रहमत और दोस्तों के साथ मिलकर मनसूबा बनाया कि अगर सिद्दीक को रास्ते से हटा दिया जाए तो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा और रास्ता साफ हो जाएगा।
اتوار کے دن حملہ نے صدیق پر تیز دھار خنجروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے دواخانہ لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ اے سی بی نے کرپشن کے الزام میں ضلع سوریا پیٹ میں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اور سرکلڈ انسپکٹر کو حراست میں لے لیا۔ سوریا پیٹ کے ڈی ایس پی پارتھا سارتھی اور سرکلڈ انسپکٹر ویرا راگھولو نے کیس میں سرکاری تائید کے عوض رشوت کے طور پر 25 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا اور 16 لاکھ روپے پر یہ دونوں عہدیدار راضی ہو گئے تھے۔ شکایت کنندہ ڈاکٹر نے اس معاملے سے اے سی بی کو واقف کروایا، جہاں اے سی بی کے عہدیداروں نے جال بچھا کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ کانگریس کے لیڈر جگا ریڈی نے ایک نیا تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اندرا گاندھی دیوی درگا کا اوتار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام افراد اندرا گاندھی کو دیوی مانتے ہیں اور یہ ان کا شدید ایقان ہے۔ آئی پی ایل 17 مئی سے دوبارہ شروع ہوگا۔ آئی پی ایل نے باقی میچوں کے لیے 6 مقامات کو حتمی شکل دی ہے۔ احمد آباد، جے پور، دہلی، لکھنؤ، ممبئی اور بنگلور کے اسٹیڈیمز میں باقی میچز کھیلے جائیں گے۔ 3 جون کو آئی پی ایل کا فائنل ہوگا۔ تیلاپور اور دیگر علاقوں میں پانی کے ٹینکرز کے ذریعے غیر قانونی زیر زمین پانی نکالنے کا کام جاری ہے، جس پر مقامی افراد نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ان مقامی افراد نے کہا کہ عثمان نگر اور گوپن پلی کے علاقوں میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو حادثات اور حفاظتی مسائل کا سبب بن رہے ہیں۔ مقامی افراد نے کہا کہ ٹینکر سڑک کے غلط راستوں پر چلتے ہیں اور ڈرائیوروں سے اس تعلق سے پوچھنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ خانہ پور میں اسکراپ کی دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ جموں کشمیر میں لشکر طیبہ کا ایک دہشت گرد انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گیا۔ شوپیان ضلع میں سیکورٹی فورسز اور لشکر طیبہ کے دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس تبادلے کے دوران لشکر طیبہ کا ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا، جبکہ دیگر دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی بندی پر صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جوہری تنازع کو روک دیا۔ میرے خیال میں یہ ایک بری جوہری جنگ ہو سکتی تھی، لاکھوں لوگ مارے جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ اور نائب صدر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تلنگانہ آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سدنار کو جلد ہی حکومت نئی ذمہ داری دے سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق انہیں تلنگانہ انٹیلیجنس چیف یا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس بنایا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جلد ہی حکومت عہدیداروں کی بڑے پیمانے پر تبادلے و ترقی کے اقدامات کرے گی، اسی کے حصے کے طور پر انہیں نئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،